الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ۔ تمام ہی حاضرین کرام، تمام سامعین اعظام کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کو آیت درود کہتے ہیں۔ اس آیت درود میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو جب بھی ہم کبھی سنیں گے تو اس آیت کریمہ کو سن کر درود اگر پہلی دفعہ ہم سنیں گے تو درود و سلام پڑھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا ہم نے کسی بیان میں، کسی محفل میں ہم نے یہ آیت کریمہ سنی تو ہم پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جتنی بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے گا پھر درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے درود و سلام کے پڑھنے کا حکم بیان فرمایا ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ تو ہم پر درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ اور جیسے ہم کسی محفل میں، کسی مجلس میں، میلاد ہوتی ہیں، جلسے میں، اذان میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام اقدس سنیں گے تو درود و سلام پڑھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور واجب وہ فعل ہے کہ ہم اگر اسے ترک کر دیں، اسے نہ کریں تو یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی وہ فعل، وہ عمل ہے یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ حرام تو نہیں ہے لیکن حرام سے نچلا درجہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم واجب کو اگر بار بار چھوڑتے رہیں تو یہ گناہ کبیرہ یعنی حرام بن جاتا ہے، تو انسان بہت گنہگار ہے۔ تو اگر پہلی دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں گے تو درود و سلام پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد میں ہم جتنی بار بھی سنیں گے پھر تو درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کرو تو ثواب، لیکن اگر نہیں کرو تو گنہگار بالکل بھی نہیں، لیکن مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب بہت اچھا، یعنی افضل، یعنی اولا ہے، یعنی بہت اچھا ہوتا ہے مستحب۔ یعنی تو آپ جو ہے اگر بار بار اگر پڑھیں، یعنی بار بار جب نام اقدس سنیں تو آپ کا جو ہے پڑھنا بار بار یہ جو ہے مستحب ہے، یعنی بہت اچھا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار بالکل بھی نہیں ہے۔ اور درود و سلام کا پڑھنا سنت کریمہ بھی ہے، جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں
تو درود ابراہیم پڑھتے تھے تو آپ جو ہے اپنے ہی اوپر درود یعنی بھیجتے ہیں، تو یہ سنت کریمہ بھی ہوا۔ تو درود و سلام کا پڑھنا فرض بھی، واجب بھی، سنت کریمہ بھی اور مستحب بھی ہے۔ فرض تو کم از کم ایک بار ہمیں اس آیت کریمہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ تو ہمیں درود و سلام کا پڑھنا یعنی فرض ہے، ہمیں ایک بار تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں گے تو ہمارا اس محفل میں، اس مجلس میں، اس جلسے میں یا اذان میں صلاۃ و سلام پڑھنا ہم پر واجب ہے، اور ہم یعنی جیسا اتحیات میں پڑھیں تو یہ سنت کریمہ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اور مجلس میں اگر بار بار نام اقدس آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم اگر صلاۃ و سلام بار بار پڑھیں تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے ہم اذان سے پہلے، اذان کے بعد میں، یا جمعۃ المبارکہ کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر جو اجتماعی طور پر یا تنہا ہم اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو یہ سب مستحب ہے۔ تو اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ جو ہم مسجد میں فجر کی نماز کے بعد میں ادب سے کھڑے ہو کر، ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام جو اجتماعی طور پر اردو میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے، اولیٰ ہے، بہت اچھا یعنی کام ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے، یعنی انسان اگر جو ہے کرے گا تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے کریں۔ اسی طرح سے اذان سے پہلے بھی پڑھنا مستحب ہے، اذان کے بعد میں بھی مستحب ہے۔ آپ جو ہے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد میں یا اجتماعی طور پر جمعے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اردو میں یا کسی بھی عربی میں یا کسی بھی زبان میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ آپ جو ہے اسے فرض یا واجب نہیں کہہ سکتے۔ ہم جو ہے اسے اگر فرض یا واجب اسے سمجھیں گے تو پھر جو ہے گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو جی اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم فرض یا واجب یا نہیں کہہ سکتے، یا اس شخص کو نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد میں یا جمعے کی نماز کے بعد میں یا میلاد کے پروگرام میں آپ جو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھنا ناجائز ہے، معاذ اللہ۔ وہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں جو بدعقیدے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو آیت مطلق، اس آیت کریمہ میں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلق ہے۔ یہ آیت کریمہ مطلق ہے، اور مطلق اسے کہتے ہیں جو بغیر کنڈیشن، بغیر شرط کے حکم بیان کیا گیا ہو، جس میں کوئی شرط، کوئی کنڈیشن لگی ہوئی نہیں ہو، اسے مطلق کہتے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شرط لگا کر حکم بیان نہیں فرمایا، جیسے کہ آپ جو ہے درود و سلام پڑھنا مگر بیٹھ کر ہی پڑھنا، کبھی کھڑے ہو کر مت پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شرط لگائی ہے؟ نہیں، حکم بالکل مطلق فرمایا ہے۔ آپ جس طرح سے بھی پڑھنا چاہیں، آپ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد میں، اذان سے پہلے، اذان کے بعد میں، یا فجر کی نماز کے بعد میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں یا پنجابی میں، آپ کسی بھی زبان میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں یا باہر آپ کسی بھی جگہ پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔
تو اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ درود و سلام اذان سے پہلے یا اذان کے بعد میں کیوں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا ناجائز ہے، تو آپ اسے بالکل یہ پرفیکٹ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بغیر شرط کے بغیر کنڈیشن کے حکم بیان فرمایا، حکم بالکل مطلق رکھا، تو آپ کیوں شرط لگا رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے اسے مقید کر رہے ہیں، آپ اس میں شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ آپ اذان سے بعد میں، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے منع نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی طریقہ یا کوئی شرط بیان نہیں فرمائی، تو آپ کیوں شرط لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے فجر کے بعد میں، فجر کی نماز کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی نماز کے بعد میں پڑھنا ناجائز ہے معاذ اللہ، یا عربی میں پڑھنا ناجائز ہے، تو یہ سب جو ہے اب وہ شخص گناہ گار ہے، یعنی جو شخص جو ہے جائز کو ناجائز کہے اب وہ گناہ گار ہے۔ تو آپ اسے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم بیان فرمایا ہے، نہ کہ کوئی شرط لگا کر یا کوئی طریقہ ہمیں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ جیسے کوئی ایک افسر ہو، وہ اپنے ماتحت کو جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں انہیں حکم بیان کرے کہ آپ سبھی جو ہے ایک گارڈن میں چلے جاؤ، آپ سب جو ہے اس باغیچے میں چلے جاؤ۔ اب سارے جو وہ اس کے جو نیچے جو کام کرتے ہیں افسر کے، وہ سارے جو ہے وہ گارڈن میں باغیچے میں چلے گئے۔ اس میں ایک شخص جو ہے کھڑا ہوا اور وہ سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بھائی آپ سب جو ہے کونے میں مت بیٹھو بلکہ بیچ میں آ جاؤ، اور کھڑا کوئی بھی نہیں ہوگا، سب بیٹھ جاؤ، اور ادھر ادھر کوئی نہیں بیٹھے گا نہ کھڑا ہوگا، سب کو جو ہے بیچ میں ہی بیٹھنا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ شخص، اکیلا وہ شخص وہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ سارے صحیح ہیں؟ تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ وہ شخص، وہ اکیلا وہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ افسر نے تو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے سارے باغیچے میں چلے جاؤ۔ وہ سارے لوگ جو ہے باغیچے میں چلے گئے، حکم پورا ہو گیا۔ اب جو ہے وہ یہ کہنا کہ آپ جو ہے کونے میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ جو ہے بیچ میں نہیں یہ بیچ میں ہی بیٹھیں گے، یا کھڑے نہیں ہو سکتے، یا کھڑے ہو گئے بیٹھ نہیں سکتے، تو اس طرح سے یہ کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ افسر نے تو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے باغیچے میں پہنچ جاؤ۔ افسر نے یہ کوئی کہا تھا کہ کونے میں مت بیٹھنا یا کھڑے مت ہونا، بیچ میں جا کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ افسر نے فرمایا کہ آپ جو ہے باغیچے میں چلے جاؤ۔ وہ سارے جو ہے وہ باغیچے میں چلے گئے، حکم پورا ہو گیا۔ اسی طرح سے بلا تمثیل یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم بیان فرمایا تو ہم کسی بھی طرح سے درود و سلام پڑھیں تو وہ پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن اگر کوئی ناجائز کہے گا تو اب وہ گناہ گار ہوگا، اور بہت شدید گناہ گار ہوگا، کیونکہ جائز کو ناجائز کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ درود و سلام کے لیے نہ تو غسل فرض یا واجب نہیں ہے، یعنی لازم و ضروری نہیں ہے، نہ ہی تو غسل نہ ہی وضو، لیکن اگر ہاں ہم غسل کر کے، وضو کر کے، عطر وغیرہ خوشبو لگا کر، اور ہم مصلی بچھا کر اگر اس پر بیٹھ کر اور ہم درود و سلام پڑھیں تو یہ افضل ہے، مستحب ہے، اولا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے، لیکن لازم و ضروری نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم درود و سلام اگر کسی پر غسل واجب ہے تو وہ غسل کے حالت میں کم از کم کلی کر کے درود و سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ بے غسل اور بے وضو بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر غسل واجب ہے تو کم سے کم کلی کر کے آپ جو ہے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔